ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ یہ سورۃ الزمر کی 68 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب بے ہوش پڑ جائیں گے مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان کو اس وقت بے ہوشی اور موت نہیں آئے گی۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے جن کو سور کی وجہ سے موت نہیں آئے گی، بعد میں موت آئے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا تو وہ لوگ کھڑے ہو کر فوراً چاروں طرف دیکھنے لگیں گے، تو وہ لوگ فوراً کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کے دفتر لا کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور نبیوں کو اور سب گواہوں کو لا کر کے حاضر کر دیا جائے گا، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ 2 آیت کریمہ ہو گئی۔ اس میں قیامت کے متعلق عجیب منظر بیان کیا گیا ہے۔ جب دنیا کا آخری دن ہوگا تو اللہ کے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس سور پھونکنے کے اوپر تمام مخلوق کے، انسانوں کے، جانوروں کے، سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پھر جتنے بھی زندہ ہیں سب کو موت آ جائے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روح پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ پھر تمام کے تمام مخلوق تقریباً 40 یعنی ہو سکتا ہے 40 دن یا 40 برس تک مرے ہوئے رہے۔ پھر 40 سال یا 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بارش برسے گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور تمام روح بدن کے اندر آئے گی، اور تمام انسان، جنات، سب مخلوق زندہ ہو جائے گی، اور زندہ ہو کر کے وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے ہو جائیں گے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی مخلوق ہے وہ تمام کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ تو کون بے ہوش نہیں ہوں گے؟ تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل
حضرت ملک الموت یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے کروبین فرشتے وہ بھی بے ہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی اور شہید لوگ، رسول لوگ وہ بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی مقام دیا ہے، خصوصی مرتبہ دیا ہے، خصوصی عزت دی ہے کہ وہ شروع میں بے ہوش نہیں ہوں گے، بعد میں وہ لوگ جو ہے ان کے ہوش اڑ جائیں گے، ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، ان کی بھی وفات ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ شروع میں نبیوں کو، رسولوں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو، یعنی 4 بڑے فرشتے اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بے ہوشی اور موت نہیں ہوگی، ان کی موت اخیر میں بعد میں ہوگی۔ اور بعض حضرات نے یوں تفسیر کی کہ الا من شاء اللہ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب لوگوں کو موت آ جائے گی۔ پھر جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکلیں گے، کھڑے ہوں گے تو حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، ہر طرف نظر گھما گھما کر کے دیکھتے ہوں گے، لوگ انتظار کریں گے کہ ہمارے بارے میں کیا حکم دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو جس کے کان میں سور کی آواز آ جائے گی وہ ادھر گرے گا، ادھر گرے گا، کھڑا ہوگا، پھر گرے گا، عجیب منظر ہوگا اس قیامت کے دن۔ روایت میں آتا ہے کہ جس کے کان میں سب سے پہلے سور کی آواز پڑے گی وہ کون ہوگا؟ تو کہا وہ آدمی ہوگا جو اپنا پانی کا حوض تیار کر رہا ہوگا، پانی کی ٹنکی، پانی کا حوض تیار کر رہا ہوگا، سب سے پہلے سور کی آواز اس کے کان میں پڑے گی، وہ بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر پڑے گا، اور عجیب منظر ہوگا اس دن۔ اور پھر جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، اور یہ بارش شبنم کی طرح ہوگی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے جسم، بدن، باڈی وہ زمین سے اگ کر کے نکلے گی، جیسے درخت اگ کر کے نکلتے ہیں۔ پھر لوگوں کو کہا جائے گا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو، راستے میں سوالات کے لیے ان کو روکا جائے گا، اور پھر اللہ کے دربار میں پہنچا کر کے ان کو سوال جواب کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن عجیب معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے اپنی شان کے مناسب نزول جلال فرمائیں گے، میدان قیامت میں اپنی شان کے مطابق تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نور اور عجیب و غریب نور پوری قیامت کے میدان کی زمین چمکنے لگے گی، پوری قیامت کی میدان کی زمین چمک رہی ہوگی۔ حساب کا دفتر کھولے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھے جائیں گے، پورے انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام آئیں گے، اور نبیوں کے علاوہ دوسری گواہی دینے والے انسان کے بدن کے اعضاء وہ بھی گواہی دیتے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کے میدان میں تشریف لائیں گے تو ایسا معاملہ ہوگا کہ کھلے آسمان پر جس طرح تم چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہو اور چمکتے ہوئے سورج کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح تم قیامت کے دن اللہ کے نور کو دیکھو گے،
اور اللہ کے نور کو دیکھنے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے مراد ہے انصاف، چونکہ انصاف کی برکت سے ہر چیز کے اندر زینت آتی ہے، ہر چیز کے اندر خوبصورتی آتی ہے، اور جب انصاف ختم ہو جاتا ہے تو رونق اور زینت ختم ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے تمام نبیوں کو لایا جائے گا۔ نبیوں کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کی حاضری میں حساب کتاب ہوگا؟ ہاں، نبیوں کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہوگا۔ ایک حدیث سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر پورے امت کے ہر امتی کے اعمال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے ہفتے میں 2 مرتبہ، اور بعض روایت میں ہے روزانہ صبح کو، روزانہ شام کو۔ پوری امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پہچانتے ہیں، اور ہر امتی کے اعمال کی حضور کو اطلاع، خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو حضور کی حاضری کے اندر حساب ہوگا۔ ہر نبی کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ ان کی امت کا حساب لیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہوگا۔ پھر اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہیں اس میں بھی ہر امتی کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کے مطابق اعمال نامے میں جو گواہی ہے اس کے مطابق بھی فیصلہ ہوگا، اور انسان کے بدن کے اعضاء، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک یہ بھی بولیں گے، اور اس کے مطابق بھی اللہ کے دربار میں فیصلہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن فرشتے بھی گواہی دیں گے، اعمال نامے بھی بولیں گے، انسان کے بدن کے اعضاء بھی بولیں گے، اور اس کے مطابق انصاف سے فیصلہ ہوگا، اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 2 آیت ہم کو قیامت کا منظر یاد دلاتی ہے کہ سور پھونکا جائے گا، سب کو بے ہوشی آئے گی، سب کو موت آئے گی، پھر قیامت کے دن سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے نور سے زمین چمکے گی، اعمال نامہ، دفتر اعمال کا چوپڑا رکھا جائے گا، نبیوں کو بلایا جائے گا، گواہ لائے جائیں گے، اور پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ لہذا انسان کو قیامت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کا دھیان نصیب فرمائے، قیامت کا ڈر نصیب فرماوے، اور اس دن اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ فرماوے، اور عافیت سے زندگی میں نیک اعمال کی توفیق دے۔ نیک اعمال ہوں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔